السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں معنی کے لحاظ سے اسم کی اقسام کا مطالعہ کیا۔ ہم نے پڑھا کہ معنی کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ ہم نے اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی تعریف پڑھی اور اسم معرفہ کی مزید اقسام کا مطالعہ کیا۔ آج ہم اسم نکرہ کی اقسام پڑھیں گے۔ اسم نکرہ کی اقسام ہیں 3: اسم ذات، اسم صفت، اسم استفہام۔ سب سے پہلے ہے اسم ذات۔ وہ اسم ہے جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے دوسری چیزوں سے الگ سمجھا جائے، یعنی کسی خاص خوبی کی وجہ سے دوسری چیزوں سے الگ سمجھا جائے یا کیا جائے، جیسے کاغذ، قلم، پتھر، لکڑی وغیرہ۔ یعنی یہ تمام چیزیں اپنی خاص خوبی کی وجہ سے دوسری چیزوں سے الگ ہیں۔ آگے ہم اسم ذات کی اقسام پڑھیں گے۔ اسم ذات کی 5 اقسام ہیں: اسم مکبر، اسم مصغر، اسم ظرف، اسم اعلیٰ، اسم صوت۔ پہلی قسم ہے اسم مکبر۔ وہ اسم ہے جس میں کسی چیز کے بڑا ہونے کو ظاہر کیا گیا ہو، جیسے پہاڑی سے پہاڑ، تھالی سے تھال وغیرہ۔ یعنی کسی چیز کے بڑا ہونے کو ظاہر کرنا اسم مکبر کہلاتا ہے، جیسے پہاڑ اور تھال وغیرہ۔ آگے ہے اسم مصغر۔ وہ اسم ہے جس میں کسی چیز کے چھوٹا ہونے کو ظاہر کیا گیا ہو۔ اسم مکبر میں کسی چیز کے بڑا ہونے کو ظاہر کیا گیا تھا اور اسم مصغر میں کسی چیز کے چھوٹا ہونے کو ظاہر کیا گیا ہے، جیسے پرچہ سے پرچی، پیالہ سے پیالی وغیرہ۔ پرچی اور پیالی اسم مصغر ہیں۔ آگے ہے اسم ظرف۔ وہ اسم ہے جو وقت یا جگہ کے معنی کو ظاہر کرے، یعنی وہ اسم جس سے وقت یا جگہ کے معنی ظاہر ہوں اسم ظرف کہلاتا ہے۔ آگے اسم ظرف کی 2 اقسام ہیں: اسم ظرف مکان اور اسم ظرف زمان۔ اسم ظرف مکان جگہ یا مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ جگہ یا مقام کو ظاہر کرنے والا اسم ظرف مکان کہلاتا ہے، جیسے مسجد، اسکول، باغ، گھر وغیرہ۔ اب آگے اسم ظرف زمان۔ اسم ظرف زمان زمانہ یا وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم نے پڑھا اسم ظرف جو ہے وہ وقت یا جگہ کو ظاہر کرتا ہے۔ آگے جو اس کی 2 اقسام ہے، اسم ظرف مکان اور زمان۔ مکان جو ہے وہ جگہ یا مقام، جیسے مسجد، اسکول اور باغ اور گھر وغیرہ کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ زمان جو ہے وہ زمانہ یا وقت کو ظاہر کرتا ہے، جیسے آج، شام، دن، دوپہر وغیرہ۔ آگے ہے اسم اعلیٰ۔ وہ اسم ہے جو کسی اوزار یا ہتھیار کے معنی ظاہر کرے، جیسے پنکھا، جھاڑو، ترازو، چھری، بندوق وغیرہ۔ آگے ہے اسم صوت۔ وہ اسم ہے جو کسی جاندار یا بے جان چیز کی آواز کو ظاہر کرے، یعنی جانداروں اور بے جان چیزوں کی جو آواز کو ظاہر کرتا ہے وہ اسم صوت کہلاتا ہے، جیسے چوں چوں، کائیں کائیں، ٹک ٹک، ٹن ٹن۔ اب اس میں چوں چوں، کائیں کائیں یہ جاندار چیزوں کی آوازیں ہیں، جبکہ ٹک ٹک، ٹن ٹن یہ بے جان چیزوں کی آوازیں ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ ہم نے اسم نکرہ کی اقسام پڑھی، جس میں ہم نے اسم ذات، اسم صفت، اسم استفہام پڑھا۔ ہم نے آگے اسم ذات کی اقسام کا مطالعہ کیا۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔